اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ لاکن ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الرحمن ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور بيضاء أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم والصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وحميه وصاحب الهجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلوات پڑھتے ہیں عربی بڑی مختصر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے خداوند عالم آیہ کریمہ کا آغاز جو ہے لفظ سبحان سے کر رہا ہے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات بے عیب ہے وہ ذات اس ذات میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے توجہ کیجیے گا بغیر کسی تعمیر کے چونکہ وقت بہت تنگ ہے اور اس میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات بے عیب ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی کون سی ذات پاک و پاکیزہ ہے آپ وہ ذات پاک و پاکیزہ سبحان الذی اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات کون سی ذات آپ وہ ذات قدیم ہے وہ ذات قادر ہے وہ ذات عالم ہے وہ ذات حی ہے وہ ذات مدرک ہے وہ ذات مرید ہے وہ ذات متکلم ہے وہ ذات صادق ہے وہ ذات حی و قیوم ہے حی لا یموت ہے وہ ذات سبحان الذی پاک ہے وہ ذات بے عیب ہے وہ ذات اگر وہ ذات اس ذات کے لیے یہ لفظ کہا جائے سبحان الذی اور سبحان کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ پاک ہے وہ ذات بے عیب ہے وہ ذات اگر اس ذات میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اگر وہ ذات یہ کہے کہ میں کچھ ذوات مقدسہ کو پاک رکھوں گا تو اتنا تو ماننا پڑے گا جتنا وہ پاک ہے اتنا پاک رکھے گا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات بے عیب ہے وہ ذات کون سی ذات کا اسرا جس نے سیر کروائی لیلم رات میں من مسجد الحرام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں کروائی تھی سیر جو ہے اس لیے کر لنریہ من آیاتنا تاکہ اللہ اپنی آیات دکھائے اپنی نشانیاں دکھائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن یہ آیت پیغمبر کی معراج کے اوپر دلالت کرتی ہے توجہ کیجیے گا پیغمبر کی معراج کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے بلایا اور بلایا کس لیے لنریہ من آیاتنا تاکہ اللہ اپنی نشانیاں دکھلائے سوال یہ پیدا ہوتا کائنات میں کچھ نہ تھا نور محمد مصطفیٰ موجود تھا کائنات میں زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا دریا نہیں تھے درخت نہیں تھے خوب کا عالم تھا اور اللہ نے خود کہا کنتو کنزن مخفیہ حدیث قدسی اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت خلقا میں نے مخلوق کو خلق کیا یعنی محمد اور آل محمد میری معرفت کا ذریعہ بنے انہوں نے مجھے پہچانوایا اور اسی لیے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں سبحنا و سبحت الملائکہ ہم نے تسبیح کی
मलाइका ने हमारी तस्वीर को देख के सुबहान अल्लाह का, अल्लाह व हल्लतिल मलाइका, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मलाइका ने हमें देख के ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। हम इबादत करते चले गए, मलाइका हमारी तस्बीह व तहलील को देखकर ये अमल अंजाम देते चले गए। तो लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह करा में अपनी निशानियाँ दिखलाने के लिए कायनात में जब कुछ ही नहीं था, जब नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद था और पैगम्बर ने इरशाद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। अना अली मिन नूरुन वाहिद, अब मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। तो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने जब कायनात की हर शय को अल्लाह ने खल्क़ किया तो पैगम्बर से कायनात की कोई शय मख्फी नहीं है, कोई शय, हर शय ज़मीन बनी है पैगम्बर के सामने, आसमान बना है पैगम्बर के सामने, जन्नत बनी है पैगम्बर के सामने, सलसबील बनी है पैगम्बर के सामने, कौसर बना है पैगम्बर के सामने, हर चीज़ के शाहिद अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ये क्यों करा? लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह ने बुलाया है अपनी आयात दिखाने के लिए। अब तवज्जो कीजिएगा वो आयात क्या है। तकरीबन कलाम में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ने क्यों बुलाया था। जहाँ ये कहा था, देखिए दो किस्म के मेहमान होते हैं, एक मेहमान होता है बुलाया हुआ मेहमान, एक होता है बगैर बुलाया हुआ मेहमान। बुलाया हुआ मेहमान जब आए ना तो उसके लिए तमाम नाज और नखरे बर्दाश्त करना पड़ते हैं आपको। मेज़बान को तमाम नाज और नखरे, सवारी का इंतज़ाम, लेकिन सवारी का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, घुमाने का इंतज़ाम, सैर का इंतज़ाम, लेकिन दो किस्म का। अब मेराज पर अल्लाह ने अपने हबीबी को नहीं बुलाया, अंबियाए मासबक को भी मेराज हुई थी। अंबियाए मासबक मेराज पर जाते थे, जैसे जनाब मूसा की मेराज कही गई कि मूसा को अल्लाह ने बुलाया तो कोहे तूर पर जनाब मूसा जाते थे और कोहे तूर पर दरख्त में अल्लाह आवाज़ पैदा करता था और जनाब मूसा कोहे तूर पर खुदा से बातें करते थे। का ये मूसा की मेराज थी कि मूसा कोहे तूर पर जाते थे। एक रोज़ तवज्जो कीजिएगा, एक रोज़ जनाब मूसा बगैर बुलाए कोहे तूर पे चले गए। जैसे ही कोहे तूर पे बगैर बुलाए, अल्लाह ने बुलाया नहीं था, बगैर बुलाए चले गए। आवाज़ आई कुरान का फखला नाले इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा, ऐ मूसा जूतियाँ उतार के आना, ये वादी मुक़द्दस है। देखिए बगैर, तवज्जो कीजिएगा, बगैर बुलाए गए तो मूसा से जूतियाँ उतरवा ली। अपने हबीब को जब बुलाया तो कहा मेरे हबीब जूतियाँ पहन के आओ। जानवर के चमड़े से बनी हुई जूतियाँ थी, पाए मोहम्मद से लिपट गई। जहाँ नबी गया वहीं जूतियाँ गई। अगर उम्मत पाए मोहम्मद से लिपट जाएगी तो जहाँ नबी जाएगा वहीं उम्मत जाएगी, और उम्मत ने अगर नबी का साथ छोड़ दिया तो नबी कहीं। और देखिए आजकल बड़ा जो है, आप हज़रात हालात से वाकिफ़ हैं, हालात के ऊपर मुझे हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना। देखिए आजकल बड़ा मसला है, और जब भी कोई मसला आता है ना तो लोग जो है ये कहना शुरू कर देते हैं कि दीन इस्लाम पे बहुत बड़ा ख़तरा है, दीन इस्लाम ख़तरे में हो गया, दीन इस्लाम में मुसीबत आ गई वगैरह वगैरह। जब भी कोई तौहीन पैगम्बर हो जाए तो लोग और बिलखुसूस मौलवी हज़रात निकल आते हैं, और निकलने के बाद जो है कि दीन इस्लाम, लेकिन दीन इस्लाम कभी ख़तरे में हो ही नहीं सकता। क्यों? दीन का वारिस मौजूद है। खतरे में वो चीज़ होती है जिसका वारिस मौजूद ना हो। जब दीन का वारिस मौजूद है तो कभी दीन खतरे में नहीं होगा। चार मिसरे अर्ज करके मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ। कहा देखो अल्लाह ने जो है चार मिसरे का, दीन खुदा का वारिस मौजूद है। जो शायर ने कहा कौन कहता है कि इस्लाम है जाने वाला, कौन कहता है कि इस्लाम है जाने वाला, खुद बचा लेगा उसे उसका बचाने वाला। वक्त पर पर्दे गैबत से निकल आएगा, अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाला। तो अल्लाह ने अपने हबीब को, तवज्जो, अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया। अब बुलाया है तो उस मेहमान का इंतज़ाम किया, बुलाने के बाद सवारी का इंतज़ाम किया, सवारी भी अल्लाह ने भेजी, खादिम का भी इंतज़ाम किया। लेकिन पैगम्बर को जो मेराज है वो मक्की ज़िंदगी में है, मदनी ज़िंदगी में नहीं है। जनाब उम्मे हानी के घर से
مولا کائنات کی جو ہمشیرہ ان کے گھر سے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے، ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے جناب ام ہانی کے گھر سواری کا انتظام کیا۔ سواری کیا ہے؟ براق، اس کا جو ہے نام ہے براق رکھا۔ پیغمبر کی سواریوں کے جہاں نام ہے، بہت سے نام ہیں، ان سواریوں میں پیغمبر کی ایک سواری ہے براق، پیغمبر کی سواری ہے رفرف، پیغمبر کی سواری ہے ذوالجناح، یہ پیغمبر کی سواریوں کے نام ہیں۔ تو براق کو اللہ نے جو خلق کیا تھا اس سے پہلے اس سواری کے اوپر کوئی اور سوار نہیں ہوا تھا، صرف اللہ نے اپنے رسول کے لیے خلق کیا۔ خادم کون ہے؟ آپ جناب جبریل، جبریل جاؤ میرے رسول کو لے کے آؤ۔ جناب ام ہانی کے گھر پیغمبر آرام کر رہے، توجہ کیجیے گا، پیغمبر آرام کر رہے تھے جناب ام ہانی کے گھر، جناب جبریل آئے براق کو لے کے، براق کو لا کے کھڑا کیا۔ جیسے براق کو لا کے کھڑا کیا نا تو اب براق نے دیکھا کہ کون میری پشت پہ سوار ہوگا؟ وہ سوار ہوگا جو سید النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، کائنات میں اس سے افضل و برتر و بالا تو کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ تو براق کو لا کے کھڑا کیا۔ علماء اعمہ کی یہاں پر روایات جو ملتی وہ کہتے ہیں براق کو لا کے جب جبریل نے کھڑا کیا نا تو براق اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، حرکتیں کر رہا تھا الٹی سیدھی۔ علماء اعمہ سے پوچھا براق اچھل رہا تھا؟ کہا نہیں، براق اچھل نہیں رہا تھا۔ جبریل نے لا کے جب کھڑا کیا براق کو تو براق کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی، کون میری پشت پہ سوار ہوگا؟ سید النبیین، خاتم المرسلین، اس سے افضل و برتر والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی براق نے یہ دیکھا تو براق، توجہ کہ اب یہ جملہ علماء امامیہ کا، کہتے ہیں براق نے یہ دیکھا، آیا میری پشت میں اتنی طاقت ہے کہ میں بار نبوت کو اٹھا بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ نبی کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا اور ہے اور نبوت کے وزن کو اٹھانا اور ہے۔ تو براق یہ دیکھ رہا، اب پیغمبر آرام کر رہے تھے، جبریل نے دیکھا کہ پیغمبر کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ پیغمبر کی چارپائی کے چاروں طرف طواف کرنا شروع کیا۔ جبریل جیسے فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ پیغمبر کا تلوا نظر آیا۔ جیسے پیغمبر کا تلوا نظر آیا نا تو جبریل نے اپنا نوری رخسار لیا، پیغمبر کے تلوے سے مس کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی مس کیا پیغمبر کو خودکی محسوس ہوئی، کہا جبریل خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے بلایا۔ جیسے کہا اللہ نے بلایا، کہا جبریل سواری بھی لائے ہو؟ کہا سواری سامنے براق کھڑی ہے۔ پیغمبر نے براق کی طرف دیکھا، پیغمبر اٹھے، جلدی سے تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد پیغمبر براق کے اوپر سوار ہوئے۔ براق سنسناتا ہوا جو ہے پہلے آسمان پہ پہنچا اور ایک ایک منزل پیغمبر کو دکھاتا ہوا۔ جبریل ساتھ ساتھ ایک ایک منزل دکھائی اور دکھانے کے بعد پیغمبر دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان پہ پہنچے۔ اور ان آسمانوں کا اگر فاصلہ دیکھنا ہونا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں معراج کا واقعہ بیان کیا، فاصلے کو بیان کیا، کتنا فاصلہ، لمحوں میں براق نے یہ فاصلے طے کیے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، چرخے چاروں پہ جناب پیغمبری خطی مرتبہ جیسے ہی پہنچے تو جبریل سامنے جو ہے پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے۔ پیغمبر نے ایک ایک مقام دیکھا، ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ پڑی ایک فرشتے کے اوپر، جیسے ہی فرشتے کو دیکھا تو دیکھتے ہی پیغمبر نے کہا جس کے 70,000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 70,000 انگلیاں تھیں، ہر انگلی میں 70,000 پوروے تھے اور وہ بیٹھا ہوا کچھ شمار کر رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا جبریل یہ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ خود آگے چلیں اور آگے چلنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ کیا کر رہا ہے۔ پیغمبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا فرشتے تیرا کیا کام ہے، تو کیا کرتا؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے اللہ نے یہ کائنات خلق کی ہے میرا کام ہے بارش کے قطروں کو گننا، بارش کے قطروں کو شمار کرنا، کتنے قطرے خشکی میں گرے، کتنے تری میں گرے، کتنے تہنے صدف میں گر کے موتی بن گئے، کتنے تہنے سانپ میں گر کے زہر بن گئے، کتنے پہاڑوں پر، کتنے درختوں پر، کتنے سبزے کے اوپر، ایک ایک بارش کے قطرے کا میرے پاس حساب ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کا تو حساب نہ کر سکتا ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک ہی چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ کی امت آپ کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر جو درود و سلام پڑھتی ہے، اللہ جو اجر عطا کرتا ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ صلوات کا ثواب جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا صلوات کا ثواب، یہی وجہ مولا کائنات علی بن ابی طالب دیکھیے صلوات جو ہے کہاں جہاں صلوات ہوتی ہے وہاں فی
فیہ شفاء للناس، قرآن نے کہا شہد کی مکھی مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ شہد کی مکھی آئی، میرے مولا کے کان میں کچھ کہا، اور کہہ کے جب جانے لگی تو وہ اصحاب جو سن رہے تھے کہ شہد کی مکھی نے علی کے کان میں کچھ آ کے کہا ہے، چونکہ تمام جو ہے کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی زبان سے امام معصوم واقف ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی نے آگے کچھ کام میں جیسے کہا تو آپ نے جب وہ شہد کی مکھی جانے لگی کہنے لگے مولا یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا کہے گئی؟ اس کو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے یہ کہا کہ مولا فلاں مقام پر میں نے شہد جمع کیا ہوا ہے، مولا قمبر کو بھیج کے وہ شہد منگوا لیں، مجھے اطلاع دینے کے لیے آئی تھی، شہد وہاں سے منگوا لیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے صحابی نے کہا یعنی شہد کی مکھی سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ کڑوے پھولوں سے بھی رس لیتی ہیں، میٹھے پھولوں سے بھی رس لیتی ہیں، شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ اور شہد کے لیے قرآن کا نام فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے زندگی ہے، لوگوں کے لیے شہد میں زندگی ہے۔ اب دیکھیے گا زندگی کہاں سے آتی ہے شہد میں۔ ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا، شہد کی مکھی واپس آئی، ارشاد فرمایا تم کڑوے پھولوں سے بھی رس لیتی ہو، میٹھے پھولوں سے بھی، شہد اتنا شیریں کیوں ہوتا؟ اور شہد کی مکھی کہتی ہے مولا جب کڑوے پھول پہ بیٹھتی ہوں نا تو پہلے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتی ہوں، یعنی جہاں ولایت آل محمد آ جائے وہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ اور اسی لیے 13 سال کے نوجوان نے کربلا میں جو مثال دی تھی، امام حسین نے پوچھا تھا جناب قاسم سے کہ بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ اعلیٰ من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ شہدی سے کیوں مثال دی؟ کہا اس لیے شہد سے مثال دی، شہد کہہ رہا قرآن کہہ رہا فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے زندگی ہے، یعنی بتانا چاہتے تھے دنیا جو میرے لیے موت سمجھ رہی ہے، موت نہیں وہ زندگی ہے۔ ہمیشہ ہمارا دشمن مر جائے گا، ہمارا نام تا قیامت باقی رہے گا۔ صلوات پڑھتی ہوں تو جو ہے فرشتہ صلوات پڑھا، پیغمبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک ایک منزل جو ہے طے کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک وہ مقام آیا جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ توجہ کیجیے گا، میں واقعات کو چھوڑتے ہوئے بڑا مختصر، چونکہ میں نے بھی جو ہے بہت مختصر ہی رکھنا تاکہ جو ہے آپ حضرات جس کے انتظار میں تشریف فرما، میں اور آپ اس کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ رہوں تاکہ آپ حضرات توجہ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ حضرات کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے اور بانیان مجلس کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے کرنل قاسم صاحب جو چلے گئے دنیا سے، ان کی خدا بندانہ مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو کامیابی اور کامرانی نہ فرمائے۔ پیغمبر جو ہے جلدی جلدی تیزی سے جو ہے سدرۃ المنتہا پر کیسے پہنچے، جیسے ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، وہ جبریل جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہا، توجہ کیجیے گا، وہ جبریل جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا نا، چلتے ہوئے اپنے قدم روک لیتا ہے سدرۃ المنتہا پہ پہنچنے کے بعد اور آواز دیتا ہے یا نبی اللہ لو تنوت انولت اللہ طرف تو، اے پیغمبر خدا اب ایک انگل بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ جبریل کیوں آگے نہیں چلتی ہے؟ پیغمبر کے ساتھ آئے، آگے بڑھو جبریل آگے بڑھو، تو جبریل کہے گا نادان جانتا نہیں ہے، نبی کے ساتھ چلنا کمال نہیں ہے، چلتے ہوئے اپنی حد کو پہچاننا کمال ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پر حد ملکوتیت تمام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عظمت رسالت پہچانے، حد ملکوتیت جہاں سے فرشتہ اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ توجہ کیجیے گا، سید حسین علیہ مقاموں کا ایک جملہ آپ اللہ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ان سے جو ہے اس سے پہلے ایک شیر جو ہے قیس زنگی پوری، ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا قیس زنگی پوری کے پاس۔ زنگی پور جو ہے ایک شہر ہے وہاں ہندوستان کا، وہاں کے وہ بہت بڑے شاعر گزرے جو ہے بزرگ حضرات جانتے ہیں۔ تو قیس زنگی پوری کے پاس ایک شخص جو ہے عیسائی مصرع کہہ کے لایا اور وہ پیغمبر کی توہین میں کہہ کے لایا، کہنے لگا یہ پہلا مصرع میں نے کہا ہے، دوسرا مصرع مجھ سے نہیں کہا گیا۔ ان کا پہلا مصرع کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب شرم جی، یہ مصرع تھا پہلا، توجہ کیجیے، فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب
بشر نیچے، توحید کا پہلو یہ ذہن میں رہ کے اس نے نکالا تھا اس میں کہ حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے، پیغمبر ختمی مرتبہ ظاہری طور پہ چلے گئے دنیا سے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے. تو قیس زنگی پوری نے کہا اس کا مصر ثانی کہنا تھا. ہاں آپ مصر ثانی کہہ دوں گا، آپ کہہ دیں گے؟ ہاں میں کہتا ہوں ابھی، اب مصر ثانی توجہ کیجیے گا. اس نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے. تو قیس زنگی پوری نے کہا تھا سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے، سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے. اور یہی سوال سید حسین علیہ السلام مقاموں سے جب آ کے کیا ہمارے بزرگ علماء میں سے گزرے. عیسائی پادری کہتا ہے آپ یہ بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ؟ آپ نے کہا تمام انبیاء سے افضل و برتر و بالا حضرت محمد مصطفیٰ کی 1,23,999 انبیاء سے افضل پیغمبر کی ذات ہے. عیسائی پادری کہتا ہے میری بات آپ اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے. کہا پھر کہنے لگا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ میری بات مثال سے سمجھ لیں. کہا مثال کیا ہے؟ کہنے لگا دیکھیں ایک شعرا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک شعرا ہے عظمت رسالت کو جو لوگ بیان کرتے ہیں. ایک چوراہا ہے، اس چوراہے کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص سو رہا ہے. ایک مسافر دور سے چلتا ہوا آیا اور چلتا ہوا آنے کے بعد راستہ بھول گیا. آپ یہ بتائیں راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے راستہ پوچھیں گے یا جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ؟ سوال سمجھ نہیں آ گیا؟ دو افراد، ایک بیٹھا ہوا ہے ایک سو رہا ہے. تیسرا ایک چلتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ راستہ بھول گیا چوراہے پہ آنے کے بعد. راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا یا جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا؟ سید حسین علیہ السلام مقام کا ظاہر ہے جو شخص جاگ رہا ہے اسی سے راستہ پوچھے گا. جیسے انہوں نے جملہ کہا عیسائی پادری کہنے لگا آپ کو پتہ ہے عیسائیت کو فتح ہوئی، محمدیت کو شکست کا وہ کیسے؟ کہا جو سو رہا ہے وہ آپ کا نبی ہے اور جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی ہے. کہنے کا مقصد تھا کہ ظاہری طور پر پیغمبر ختمی مرتبہ دنیا سے آپ جو ہے چلے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ زندہ ہیں چرخ چہارم پر. عیسائی پادری کا عیسائیت کو فتح ہوئی، محمدیت کو شکست. تو سید حسین علیہ السلام مقام نے کہا تو نے مثال تو دے دی لیکن بات کو تم نے سمجھا نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ایک سونے والا سو رہا تھا، توجہ کیجیے گا، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا بیٹھا تھا. مسافر دور سے چلتا ہوا آیا اور راستہ بھول گیا. اس نے جاگنے والے سے کہا جاگنے والے یہ بتا دے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا بیٹھ جا، ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ سونے والا اٹھے تو راستہ پوچھے. سونے والا اٹھے تو راستہ پوچھے. اب سمجھ میں آیا چرخ چہارم پر عیسیٰ جس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے شاید اسی دن کے لیے مریم کے لال کو بھی زندہ رکھا اور محمد کے لال کو بھی زندہ رکھا. کہ محمد کا لال کعبے سے آئے گا، مریم کا لال چرخ چہارم سے آئے گا اور کہے گا تقدم یا سیدی و مولائی، آپ محمد مصطفیٰ کے فرزند ہیں اور میں مریم کا لال، میں ماموم ہوں، آپ امام ہیں. تو بتایا کہ اب جبریل اس سے آگے نہیں بڑھتے. کہ لون زنوں تو انملت اللہ طرف تو میں ایک انگل بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے. پیغمبر جو ہے آگے بڑھ گئے سدرۃ المنتہا، لیکن سدرۃ المنتہا سے پہلے کے جو واقعات ہیں نا اس میں جبریل برابر کا شریک ہے. لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا نفس رسول جانتا ہے. توجہ رکھیے گا، نفس رسول جو ہے کا اللہ یا اس کا رسول. سدرۃ المنتہا سے پیغمبر آگے بڑھے، پیغمبر کے داہنی طرف سے آواز آئی، پیغمبر نے دیکھا نہیں مڑ کے. بائیں طرف سے آواز آئی، پیغمبر مڑے نہیں. آواز آئی ادن منی میرے حبیب، اور قریبا اور قریبا اور قریبا. دنا فتح اللہ قابا قوسین اور ادنا، میرا حبیب اتنا قریب ہوا 2 کمان یا اس سے بھی کم. قابا قوسین اور ادنا، ادنا کا لفظ اللہ نے کہا اے میرے پروردگار 2 کمان کہہ دے، 4 کمان کہہ دے، 10 کمان کہہ دے. نادان جانتا نہیں ہے، اگر میں 2 کمان کہہ دوں تو میرے درمیان میں اور میرے حبیب کے درمیان میں حد مقرر ہو جائے گی. میں اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان میں حد کو مقرر نہیں کرنا چاہتا.
اب یاد رکھو کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، جس نبی کی حد ہی پتہ نہیں ہے اسے ہم حد سے کیا بڑھائیں گے۔ اللہ نے کہا قاب قوسین ادنیٰ، دو کمانیں اس سے بھی کم کا، بلکہ یوں کہوں ایک پردے کا فاصلہ رہ گیا، ایک طرف خالق دوسری طرف مخلوق، رازق مرزوق عابد معبود۔ گفتگو شروع ہوئی، اب گفتگو ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، اور گفتگو جب مکمل ہوئی پیغمبر یہ سوچ رہے تھے کہ جس لہجے میں اللہ اس سے گفتگو کر رہا ہے اس کو تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہاں اسی لہجے میں مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا پیغمبر سے اللہ نے کس لہجے میں آپ گفتگو کی؟ کہا کلم تو شب میرا، اللہ نے علی کے لہجے میں آواز دی، کلم تو بلسان علی، میں نے علی کے لہجے میں۔ دیکھیں جہاں جسم جائے گا وہیں روح جائے گی، تو جہاں پیغمبر کو معراج ہے پیغمبر کے ساتھ ساتھ علی بھی ہیں، روح کبھی جسم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے عبد کہہ کے کہا عبد ہی، اللہ نے اپنے عبد کو بلایا۔ پیغمبر یہ سارا سفر کر کے آ گئے، کتنی دیر میں پیغمبر نے یہ سفر کیا؟ توجہ کیجئے گا، کتنی دیر میں؟ کہا زنجیر اندر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، اور اللہ ساتوں آسمانوں کی لمبی سیر کر کے آ گیا۔ مولا کائنات نے مقام پر یہی واقعہ معراج بیان کرنا شروع کیا۔ آپ واقعہ معراج بیان کر رہے تھے۔ دیکھیں واقعہ معراج جو ہے نا وہ ضروریات دین میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پیغمبر کی جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واقعہ معراج پیغمبر کو جسمانی، اب پیغمبر جو جسمانی حالت میں گئے، یہ ساتوں آسمانوں کی مولا فرماتے پیغمبر گئے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ کتنی دیر میں پیغمبر نے یہ سفر کیا؟ کہا زنجیر ادھر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، پیغمبر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ اچھا جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ کہا مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی اتنا لمبا سفر، اتنا طولانی سفر اتنی جلدی ممکن کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آج نہیں کل مجھے پتہ لگ جائے گا کہ اتنا طولانی سفر اللہ نے اپنے رسول کو کیسے کروایا تھا۔ یہ شخص کہتا میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میری زوجہ جو ہے وہ آٹا لیے بیٹھی ہے اور شام نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے، جلدی سے جاؤ پانی لے کے آؤ۔ پانی لینے کے لیے جب مجھے بیوی نے بھیجا تو میں دریا پہ گیا پانی لینے کے لیے، میں نے پانی کا ظرف بھرا، ایک بارگی میں جب برتن میں نے اٹھایا تو مجھے جھٹکا لگا، میں پانی میں جا کے گرا کہ پانی میں جانے سے پہلے میں مرد تھا، اب جو پانی کے اندر سے میں باہر نکلا تو میں عورت ہو گیا تھا۔ وہاں پر ایک شخص نے مجھ سے شادی کر لی اور اس دوران میرے سے 3 بچوں کی میں ماں بن گیا۔ ماں بننے کے بعد کہتے پھر مجھے غوطہ لگا، اور غوطہ لگنے کے بعد اب جو میں باہر آیا تو جس حالت میں پہلے تھا نا اسی حالت میں میں واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں واپس آیا تو میں نے ایک ایک چیز کو جو دیکھا تو ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر موجود تھی، تو میں نے کہا میرے اوپر کیا گزری کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کہتے راستے میں میں جب آ رہا تھا تو ہر چیز جیسے میں پہلے چھوڑ کے گیا تھا نا، اس دوران میں 3 بچوں کی ماں بنے ہیں نا، کہتے جو ہے اس مرحلے کے اوپر ہر چیز اپنی حالت میں تھی۔ کہتے گھر میں جیسے میں نے قدم رکھا جس حالت میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کے گیا تھا تو میری زوجہ بھی اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے میری اوپر کیا گزری میری زوجہ کو پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ اب جو ہے دوسرے دن جب مسجد میں آئے تو آتے ایک مرتبہ میرے مولا نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھنے کے بعد کا پیغمبر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، زنجیر اندر ہلتی رہی، وضو کا پانی، ابھی علی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، مجمع سے کھڑے ہو کے کہنے لگے یا علی کسی کو یقین ہو یا نہ ہو مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے۔ جیسے ہی میں نے مولا سے یہ جملہ کہا مولا مسکرا کے کہتے ہیں یقین تو آیا لیکن 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد۔ میں ربط مسائل دے کے مسائل پہ آ جاؤں تاکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں زیادہ دیر آپ اور میر صاحب کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ خدا جو ہے میر صاحب کو بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جس خلوص سے وہ ائمہ معصومین کی جو ہے اداکاری اور نوحہ کرواتے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام نوحہ کے جو ہے زبان میں اللہ درد عطا فرمائے کہ جو نوحے جو ہوتے ہیں جن کا نوحے کا مطلب جو ہے وہ ماتم، اور جو ہے جب نوحے پڑھے جاتے تھے تو جس وقت جو ہے
گریا ہوتا تھا، گریا ہوتا تھا. توجہ کیجیے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ نور من آیاتنا، اللہ نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ کی نشانیاں دکھلانے کے لیے. تو وہ کون سی نشانیاں تھیں جو آپ سے چھپی ہوئی تھی؟ کائنات میں کوئی چیز تو آپ سے چھپی ہوئی نہیں تھی. اب جو روایات ہیں، بہت سی روایات ہیں، اتنی روایات ہیں اس کے لیے جو ہے 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ کافی نہیں ہے. اتنی روایات ہیں کہ جہاں جو ہے نمازیں یہ وہ سنتے رہتے ہیں نا، معراج پہ ہوا ہے عمر میں نماز. اس لیے نہیں، اللہ نے کیوں آیات کو دکھلانے کے لیے. اور کون سی آیات؟ دیکھیں مولا فرماتے ہیں میں علی انا آیات اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں. تو اللہ نے شب معراج کیا کہ اللہ محمد اسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ جناب سلمان نے جب پوچھا تو پیغمبر نے کہا سلمان راز کی بات ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی سے نہ کہنا. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا اللہ نے اہم گفتگو جس کے لیے مجھے بلایا تھا اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے شب معراج مجھ سے کہا اگر تمام جن و انس علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو